ایمان اب کہتی ہے کہ دیکھو شیویر، اگر اب تم نے مس بہیو کرنے کی کوشش کی یا میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش بھی کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اب تم اپنے معاملات خود دیکھو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ماہنور نے جو کچھ بھی کیا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ماہنور اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان تم تو میری بیوی ہو اور ہم پھر سے مل کر اپنی پہلے والی زندگی شروع کر لیتے ہیں۔ یہ باتیں اب ایمان کو کافی حد تک غصہ بھی دلاتی ہے۔ ایمان کہتی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ زندگی ایک کھیل تماشا ہے، تم جیسے چاہو گے سے گزارو گے، دوسروں کی زندگی کبھی بھی تماشا نہیں ہوتی، اور یہ بات جتنی جلدی تم سمجھ لو تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، لیکن دوسری طرف فبیہ کی ماں کی ڈیتھ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی فبیہ کو یہ پتہ چلتا ہے اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو یہ بات سن کر کافی زیادہ پریشان بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اپنے کمرے میں بہت اونچی اونچی آواز میں روتی ہے تو مہک اس کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آ جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ ارحم کس طرح سے رو رہا ہے۔ یہاں پر وہ ارحم کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ فبیہ آخر کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ بات سن کر اب وہ مہک کے گلے سے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مہک میری موم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ بات تو مہک کے لیے بھی بہت زیادہ شاکنگ تھی اور کہتی ہے کہ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو، یہ سب کچھ کیسے پاسبل ہے؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں، میں کچھ غلط بھی تو نہیں کہہ رہی نا، تم جانتی ہو اچھے طریقے سے اور تمہیں اس بات کا بھی اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر اپنے آپ کو سنبھالو، کیا ہو گیا ہے تمہیں فبیہ، تم کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ دیکھو تمہیں دیکھ کر ارحم بھی بہت زیادہ رو رہا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی فبیہ اپنی ماں کی میت پر جاتی ہے تو یہاں پر اب مہک اور ایمان بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اب فبیہ کو کچھ ہوش نہیں ہوتا۔ آپ سارے پیسے، سارا گڑ، سارا تکبر تو مٹی میں مل چکا تھا۔ یہی بات بار بار علمیر کے مائنڈ میں آ رہی تھی کہ کس طرح اسے اس گھر میں ذلیل کیا جاتا رہا تھا، اور اس کا شوہر وہ جو کہ بہت ہی زیادہ گھٹیا انسان تھا، جو کہ علمیر کو بہت گھٹیا تانے دیا کرتا تھا۔ علمیر کی زندگی کو جینا حرام کیا ہوا تھا، لیکن علمیر آج یہاں پر بیٹے ہونے کا فرض پورا ادا کرتا ہے اور عمران سے کہتا ہے کہ انکل آپ کو اگر کہیں بھی میری ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھے کہہ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آپ جیسے ہی یہاں پر گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو ماہنور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں، کیوں نہ ان کے گھر سے جانے کا ہم فائدہ اٹھا لیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ واہ کیا دماغ چلتا ہے تمہارا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارا دماغ اتنا بھی چل سکتا ہے۔ یہ باتیں اب اس کے لیے کافی حیران کن ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دونوں ماں بیٹیاں پورے گھر کی تلاشی لیتی ہے، پورے گھر کی تلاشی لے کر ہی ان دونوں کو سکون آتا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایمان اب کہتی ہے کہ دیکھو شیویر، اگر اب تم نے مس بہیو کرنے کی کوشش کی یا میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش بھی کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اب تم اپنے معاملات خود دیکھو۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ماہنور نے جو کچھ بھی کیا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ماہنور اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایمان تم تو میری بیوی ہو اور ہم پھر سے مل کر اپنی پہلے والی زندگی شروع کر لیتے ہیں۔ یہ باتیں اب ایمان کو کافی حد تک غصہ بھی دلاتی ہے۔ ایمان کہتی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ زندگی ایک کھیل تماشا ہے، تم جیسے چاہو گے سے گزارو گے، دوسروں کی زندگی کبھی بھی تماشا نہیں ہوتی، اور یہ بات جتنی جلدی تم سمجھ لو تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ ہاں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، لیکن دوسری طرف فبیہ کی ماں کی ڈیتھ ایک بہت بڑا صدمہ ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی فبیہ کو یہ پتہ چلتا ہے اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو یہ بات سن کر کافی زیادہ پریشان بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اپنے کمرے میں بہت اونچی اونچی آواز میں روتی ہے تو مہک اس کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آ جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ ارحم کس طرح سے رو رہا ہے۔ یہاں پر وہ ارحم کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ فبیہ آخر کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ بات سن کر اب وہ مہک کے گلے سے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مہک میری موم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ بات تو مہک کے لیے بھی بہت زیادہ شاکنگ تھی اور کہتی ہے کہ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو، یہ سب کچھ کیسے پاسبل ہے؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں، میں کچھ غلط بھی تو نہیں کہہ رہی نا، تم جانتی ہو اچھے طریقے سے اور تمہیں اس بات کا بھی اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر اپنے آپ کو سنبھالو، کیا ہو گیا ہے تمہیں فبیہ، تم کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ دیکھو تمہیں دیکھ کر ارحم بھی بہت زیادہ رو رہا ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی فبیہ اپنی ماں کی میت پر جاتی ہے تو یہاں پر اب مہک اور ایمان بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اب فبیہ کو کچھ ہوش نہیں ہوتا۔ آپ سارے پیسے، سارا گڑ، سارا تکبر تو مٹی میں مل چکا تھا۔ یہی بات بار بار علمیر کے مائنڈ میں آ رہی تھی کہ کس طرح اسے اس گھر میں ذلیل کیا جاتا رہا تھا، اور اس کا شوہر وہ جو کہ بہت ہی زیادہ گھٹیا انسان تھا، جو کہ علمیر کو بہت گھٹیا تانے دیا کرتا تھا۔ علمیر کی زندگی کو جینا حرام کیا ہوا تھا، لیکن علمیر آج یہاں پر بیٹے ہونے کا فرض پورا ادا کرتا ہے اور عمران سے کہتا ہے کہ انکل آپ کو اگر کہیں بھی میری ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھے کہہ سکتے ہیں،
لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آپ جیسے ہی یہاں پر گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو مہانور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں، کیوں نہ ان کے گھر سے جانے کا ہم فائدہ اٹھا لیں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ واہ، کیا دماغ چلتا ہے تمہارا، میں نے تو کبھی سوچا بھی